السلام علیکم۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے سعد الاسود اور کہا، یا رسول اللہ میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، تو مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا اچھا، پھر پوچھا گیا عمر بن وہب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو فرمایا عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ باہر آئے، دیکھا سعد الاسود تھے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا، اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب نے کہا جا جا، تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ سعد الاسود اسی قدم کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہب سے کہا، ابا جان، آپ نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، جاؤ جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے نا، کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی؟ آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہب مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن وہب کو دیکھا تو کہا، عمر بن وہب آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بیٹی کا سعد الاسود کے ساتھ نکاح پڑھیں۔ 400 درم حق مہر طے ہوا۔ آپ نے فرمایا، سعد اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا، 400 درم تو بیوی کو حق مہر دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا۔ جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمان آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کیا اور ایک گھوڑا اور ایک تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا اور بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو اچانک دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعد پر نظر پڑی تو لبکے، سعد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد الاسود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد کی طرف لپکے، سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے، سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رو سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے سعد کی جنت میں عالی شان محلات نظر آئے۔ سبحان اللہ۔